ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. تو میں نے کیا NIT یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ 1990 میں. اس کے بعد میں چلا گیا تھا KDA. وہاں سے پھر میں MS کرنے چلا گیا امریکہ، میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں. تو وہاں سے پھر آج کل میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوں. تو اگر آپ کو کوئی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں. تو آج کی جو انفارمیشن ویڈیو ہے وہ ہے بلڈر مافیا پہ. تو یہ بلڈر مافیا کیا ہے؟ یہ بلڈر مافیا یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کسی بھی کنسٹرکشن میں کہیں پہ بھی یہ کوئی بھی بلڈنگ بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ان کی بلڈنگ بنانے کی پالیسی. اب یہ ہے کہ یہ 20 گز پہ بھی 6 منزلہ بلڈنگ بنا دیتے ہیں، اور 40 گز پہ بھی، اور 60 گز پہ بھی، اور 100 گز پہ بھی. پھر یہ جب گرتی ہے تو پھر اس میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ 100-200 گز پہ، 300 گز پہ، 400 گز پہ، یہ 8 منزلہ 10 منزلہ بلڈنگ بھی بنا دیتے ہیں. تو پھر جب یہ گرتی ہے تو پھر لوگ مرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کا یہ کام ہے. تو اب یہ ہے کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 20 گز پہ یا 40 گز پہ، 60 گز پہ، 80 گز پہ، 100 گز پہ اس ٹائپ کی زمین پہ 6 منزلہ بلڈنگ میں اندر نہ لیں. اس کو کسی بھی طریقے سے اوائڈ کریں، کیونکہ اگر وہ آپ اس میں جائیں گے تو آپ وہ بلڈنگ گرے گی اور آپ مریں گے. تو اب پولیس اور رینجر کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ بلڈنگ گرے گی تو آپ اس کے نیچے دب کے مریں گے، تو وہ ملبہ ہٹائیں گے اور آپ کو نکال کے اسپتال بھیجیں گے. تو جو مر گیا تو وہ قبرستان جائے گا، اور جو زخمی ہوگا وہ اس کا علاج ہوگا ہاسپٹل میں. تو یہ ہے اس کا طریقہ. اس کے علاوہ کورٹ نے اگر آرڈر دیا ہے قبضے کی زمین ہے، اس پہ کوئی ہائی رائز اسٹرکچر یا بلڈنگ بنی ہے یا گھر بنا ہے یا شادی ہال بنے ہیں، تو وہ پولیس اور رینجر کی نگرانی میں گرائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ تیسرا کام جو پولیس رینجر کے حصے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بلڈنگ گرائی جائے اس کے اندر سے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو نکالا جائے، اور جو لوگ دیکھنے آتے ہیں اس کو ان کو دور رکھا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ملبہ ان کے اوپر گرے اور اس سے کوئی جانی نقصان ہو. تو یہ ہے صورتحال. اب یہ 2 کام ہو گئے، رینجرز کے 3 کام ہو گئے، رینجر اور پولیس کے 1. تو جو بلڈنگ گری ہے سب سے پہلے اس کے نیچے جو لوگ دب گئے ہیں ان کو ملبہ ہٹا کے نکالا جائے اور ان کو ہسپتال بھیجا جائے. تو وہ جو مر گئے وہ قبرستان جائیں گے، اور جو زخمی ہو گئے ان کا علاج ہوگا. دوسرا، جو قبضے کی زمین ہے اس کو گرایا جائے گا، تو اس میں پولیس اور رینجر جو ہے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو نکالے گی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بلڈنگ گرے اور وہ اس میں سے کوئی اندر ہی جانی نقصان ہو جائے. اور تیسرا یہ کہ وہ جو لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ بلڈنگ گر رہی ہے ان کو اس بلڈنگ سے دور رکھا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ملبہ ان کے اوپر گرے اور وہ زخمی ہوں. تو یہ 3 کام ہیں. تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ بھائی آپ 20 گز پہ، 40 گز پہ، 60 گز پہ، 80 گز پہ، 100 گز پہ 6 منزل کے اندر نہیں جائیں. بلکہ آپ یقین کریں کہ 20 گز کی زمین پہ تو آپ گراؤنڈ پلس 1 بھی نہیں بنا سکتے، یعنی کہ نیچے کی منزل ہی بنا سکتے، اوپر بھی نہیں جا سکتے. نہ 40 گز پہ، نہ 60 گز پہ، 100 گز پہ، 80 گز پہ بھی نہیں، 100 گز پہ آپ جا سکتے ہیں گراؤنڈ پلس 2.
تو یہ ہے صورتحال. کم سے کم زمین آپ کو 100 گز چاہیے گراؤنڈ پلس 2 کے لیے، اور گراؤنڈ پلس 6 کے لیے آپ کو چاہیے زمین نیچے کم سے کم 1000 گز کی. جب جا کے وہ اسٹرکچر اسٹیبل رکے گا. تو پتہ نہیں 1000 گز کی زمین پہ گراؤنڈ پلس 8 بنا سکتے ہیں آپ. تو آپ 100 گز، 200 گز، 300 گز، 400 گز پہ بھی آپ گراؤنڈ پلس 2 سے آپ اوپر نہیں جا سکتے. تو اگر جائیں گے تو گرے گا. تو اس کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو گراؤنڈ پلس 2 کی اجازت دی ہے. اس کا تعلق آپ سے ہے. آپ کی حفاظت کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ گراؤنڈ پلس 2 سے زیادہ اوپر جائیں گے تو وہ گرے گی. تو زمین 1000 گز کی ہوگی تو گراؤنڈ پلس 8 بنے گا. باقی اس سے کم زمین پہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹرکچر گرے گا. تو یہ ہے صورتحال. تو ایوائڈ کریں. تو اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ واٹس ایپ کریں 923132054413. گھر کا نمبر ہے 02135651754. ای میل ایڈریس ہے ghulamexpo12@gmail.com. اس کے علاوہ گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ H23 بلاک 23 عسکری 3. یہ ہے جناح اسپتال کے سامنے. آپ مجھ سے عسکری 3 مسجد میں بھی مل سکتے ہیں اور گھر پہ بھی مل سکتے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق، میں پاکستانی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں امریکن ہوں. تو لیکن پاسپورٹ میرے پاس پاکستان کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، شناختی کارڈ پاکستان کا بھی ہے اور امریکہ کا بھی ہے. لیکن میرا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچپن سے نمازیں پڑھتا ہوں. تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے عبادت کے لیے کہ نماز پڑھوں، درود شریف کا ورد کروں اور قرآن پڑھوں اور قرآن کو سمجھوں اور اس پر عمل کروں. تو میں ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، کوریا ہے، جاپان ہے. تو اس لیے میں ان چیزوں سے دور ہی رہتا ہوں. تو اس لیے آپ کو بھی